بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے، حدیث نمبر 205 ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ جل شانہ قیامت والے دن ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے جو میدان جہاد میں شہید ہوا ہوگا۔ اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، فعرفہ نعمتہ، اللہ جل شانہ دنیا میں اپنی نعمتیں اسے یاد کرائیں گے کہ دیکھو میں نے دنیا میں تو کل یہ نعمت بھی نچھاور کی تھی، تمہیں یہ نعمت بھی عطا کی، صحت دیا، مال دیا، تندرستی دی، جوانی دی، اللہ جل شانہ نے طاقت دیا، اولاد کی نعمت، ہر قسم کی نعمتیں، اعضاء و جوارح کا صحیح سالم ہونا، ناک، کان، آنکھوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، دل، دماغ کا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ ایک ایک نعمت اس کے سامنے بیان کرے گا اور اسے یاد دلایا جائے گا، فعرفها، یعنی وہ آدمی ان نعمتوں کو وہ نعمتیں اس آدمی کو یاد آئیں گی۔ اب اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ ما عملت فیہا، کہ تم نے ان نعمتوں کا بدلہ کیا چکایا؟ دنیا میں ان نعمتوں کا کچھ بدل بھی دیا نہیں دیا؟ ہر نعمت اللہ جل شانہ کی یہاں اس نعمت کے بارے میں باز پرس ہوگی کہ ان نعمت کا تم نے بدلہ کتنا چکا۔ دیکھیے احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا۔ اللہ جل شانہ کی انگنت نعمتیں ہم پر ہیں جو اللہ جل شانہ کے احسانات ہیں۔ آنکھیں ہیں، بینائی ہے، صحیح دیکھ رہے ہیں، ناک کا دیگر اعضاء ہمارے صحیح کام کر رہے ہیں، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کی آسائشیں دے رکھی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اولاد کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، طرح طرح کی نعمتیں، ان میں سے ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت والے دن باز پرس ہو۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، سورۃ تکاثر کے اندر ہے۔ اب میں سے تقریباً لوگوں کو یہ صورت یاد ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ کہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا، اس نعمت کا تم نے کیا بدلہ چکایا دنیا کے اندر؟ اس نعمت کا بدل یہی ہے کہ نعمتیں ہماری اللہ کے راستے میں استعمال ہوں، اللہ کی عبادت میں، طاعات میں۔ صحت کی نعمت ہے، جوانی کی نعمت ہے، یہ لغویات اور دیگر شیطانی کاموں میں صرف ہونے کے بجائے اللہ جل شانہ کی مرضیات، طاعات اور عبادات میں صرف۔ اب اس آدمی سے جو میدان جہاد میں شہید ہوا، اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، نعمتیں اسے یاد آئیں گی۔ پھر پوچھا جائے گا کہ فما عملت فیہا، کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا بدلہ چکایا دنیا میں؟ اب وہ کہے گا کہ قاتلت فیک حتی استشہدت، میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ قال کذبت، یعنی وہ کہے گا کہ میں تو آپ کے راستے میں شہید ہوا، لیکن اللہ جل شانہ کو اس کے حال کا پتہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ نہیں، تم نے جھوٹ بولا، تمہارا مقصد اللہ کے لیے لڑنا، جہاد کرنا نہیں تھا، بلکہ دنیا والوں کو دکھلانا مقصود تھا۔ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، کہ تم نے تو صرف اس لیے قتال کیا، جہاد کیا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، مرد مجاہد کہیں، فقط قیل، لہذا لوگوں نے زبانوں سے تمہاری تعریف کر دی، تمہیں بہادر کر دی، قرار دے دیا۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا
انہیں پکڑو، اسے پکڑو اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ پھر دوسرے آدمی کو بلایا جائے گا جس کو اللہ جل شانہ نے علم سے نوازا ہوگا، وعلمہ، خود بھی اس نے پڑھا ہوگا، لوگوں کو بھی تعلیم دے رہا ہوگا، وقرأ القرآن، قرآن بھی اس نے پڑھا ہوگا، اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ فعرفہ نعمتہ، اسے بھی اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، فعرفہا، تو اسے دنیا کی وہ ساری نعمتیں یاد آئیں گی جو اللہ نے اس آدمی پر کی ہوں۔ قال فما عملت فيها، اللہ اس سے بھی پوچھے گا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا بدلہ چکایا۔ قال تعلمت العلم وعلمته، تو وہ بھی کہے گا کہ اللہ میں نے آپ کے علم کو، قرآن کے حدیث کے علم کو سیکھا، لوگوں کو سکھایا، قرآن میں نے آپ کے لیے پڑھا۔ قال كذبت، اللہ کو اس کے دل کا حال معلوم ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا، ولكنك تعلمت العلم ليقال انك عالم، حالانکہ تم نے تو علم صرف اس لیے سیکھا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں۔ وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، اور تم نے قرآن بھی میری خوشنودی کے لیے نہیں پڑھا بلکہ اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں۔ فقد قیل، لہذا دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا تو فرشتے اسے بھی منہ کے بل گھسیٹیں گے یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دیں۔ پھر تیسرے آدمی کو لایا جائے گا وسع اللہ علیہ، جس کو اللہ جل شانہ نے مال و دولت کی فراوانی دی ہوگی، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور ہر قسم کا مال اللہ نے اس کو عطا کیا ہوگا۔ فَأُتِيَ بِهِ، اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ، اللہ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ فَعَرَفَهَا، تو اسے بھی وہ نعمتیں یاد آ جائیں گی کہ ہاں اللہ اپنے مجھ پر یہ نعمتیں کی۔ اللہ اس سے بھی پوچھے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا بدلہ چکایا۔ قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، تو وہ کہے گا کہ اللہ کوئی راستہ ایسا نہیں جس میں آپ کو خرچ کرنا پسند ہو اور اس راستے میں میں نے خرچ نہ کیا ہو، یعنی جن جن راستوں میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا آپ کو پسند تھا ان تمام راستوں میں میں نے خرچ کیا، مسجدیں بنائی، مدرسوں میں دیا، غرباء فقراء کو دیا۔ اس کے دل کا حال بھی اللہ کو معلوم ہوگا، اللہ فرمائے گا کہ کذبت، تو نے بھی غلط بیانی کی، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، تم نے تو یہ کام اس لیے کیے کہ تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں کہ بڑا سخی ہے یہ۔ فَقَدْ قِيلَ، لہذا دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا گیا، تمہاری واہ ہو گئی۔ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ، اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کچھ تین قسم کے لوگوں کا اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ صرف بطور مثال کے ہیں اور اس حدیث کے ذریعے صرف بتلانا یہ مقصد ہے کہ ہر عمل کے اندر جان اخلاص کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو وہ عمل بے جان ہے، ریا نمود ہو تو وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ثمرہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر روح نہیں ہے، بلکہ ریا نمود کے ساتھ کیا گیا ہر عمل عند اللہ مقبول ہونا تو دور کی بات، وہ تو پکڑ کا گرفت کا اور گرفت کا سبب بن جاتا ہے اور جہنم میں پھینکے جانے کا سبب بن جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ذکر کیے گئے لوگوں کے حالات سے معلوم ہو۔ تو جتنی بھی عبادات ہم کر رہے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہ ساری عبادات کے اندر نفل عبادات ہیں، بڑی راتوں کی عبادات ہیں جیسا کہ گزشتہ رات یا جو رمضان کے روزے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات ہیں، ہر چیز کے اندر دیکھیے جان پیدا ہوگی اخلاص سے۔ جتنا اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہوگا
اتنا ہی اس کے اندر جان پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی۔ جتنا اخلاص کے اندر کمی ہوگی اتنا ہی وہ بے جان ہو۔ اس لیے بعض روایات کے اندر آیا، حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی کے بقدر گندم صدقہ کرے تو وہاں کے لوگ اگر احد پہاڑ کے بقدر سونا بھی صدقہ کرے تو ایک مٹھی گندم کے صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو حضرات کے اندر جو اخلاص کا جو جذبہ تھا، یہ اخلاص کا جو مادہ جس معیار کا تھا، اس معیار کا اخلاص ہمیں ممکن ہی نہیں کہ ہم حاصل کر پائیں۔ جتنا بھی اخلاص ہوگا تو ان کے اس سے کم ہی ہوگا۔ اللہ جل شانہ اخلاص کے بقدر ہر عمل کے اندر جان پیدا کرتا ہے، اور اخلاص سے کہ خالی ہر عمل بے جان بھی ہوتا ہے، وہ پکڑ کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ آدمی کی اخلاص کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کے اندر اخلاص یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مخلص بھی نہ سمجھے، اپنے آپ کو مخلص بھی نہ سمجھے، یہ اخلاص کا بھی اخلاص کہلاتا ہے کہ انسان صرف اس نیت سے کر رہا ہے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے۔ اور اخلاص کے لیے ضروری ہے، بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بعد میں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو دل میں آ جاتا ہے کہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کسی نے دیکھ لیا تو دل میں آ گیا کہ دیکھو اس آدمی نے دیکھ لیا۔ اب جو ہے دل میں یہ خیال کیا یہ بھی اخلاص کے منافی؟ تو علماء نے لکھا کہ صرف شروع کے اندر نیت کرتے وقت اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی عمل کا آغاز کرے تو اس وقت اس آدمی کی نیت کیا ہے۔ اس وقت اگر اللہ کی رضا کی نیت ہے تو بس یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہے۔ بعد میں اگر اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، کوئی دیکھ لے اور دیکھ کر اس کی تعریف کر دے، اس کی مدح کر دے، اس کی اچھائی پارسائی بیان کر دے، اس کی ثقافت بیان کر دے، یہ اخلاص کے منافی نہیں۔ آغاز ہر آدمی کا وہ اصل بنیاد ہے کہ اگر شروع ہی سے یہ نیت ہے کہ میں لوگوں کو دکھلاؤں تو یہ ہے ریا نمود، اخلاص کے خلاف۔ لیکن شروع کے اندر نیت تھی اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی کی، رات میں عبادت کر رہے اللہ ہی کے لیے مقصد تھا، لیکن کسی نے دیکھ لیا اور کہا یہ آدمی بڑا تہجد گزار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، تعریف کر دی، یہ اخلاص کے منافی نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ایک صحابی نے صحیح حضور کے سامنے عرض کیا کہ میں نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں لیکن بعد میں کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو مجھے عبادت گزار کہہ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو اللہ کی نعمت ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر تمہارا تذکرہ اچھائی کے ساتھ، کیا تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں برا کہیں، بد کردار کہیں؟ یہ تو اللہ نے تمہیں تمہارے عمل کو بھی قبول کیا اور تو لوگوں کی زبانوں پر تمہارے لیے تعریف بھی جاری کر دی۔ تو اخلاص اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ اگر کوئی دیکھ لیتا اتفاقی طور پر اور اس کی وجہ سے لوگوں کی دلوں میں اس کے لیے اچھائی کے خیالات آ جاتے ہیں، یہ بڑا نیک آدمی، متقی پرہیزگار آدمی، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، یہ اخلاص کے منافی۔ تو ہر عمل کا آغاز کرتے وقت انسان کے دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ میں آپ ہی کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ بعد میں اگر کوئی اتفاق سے دیکھ لے اور اس پر کوئی جو ہے اچھا کلمہ اس کے لیے تعریف و توصیف کے کہہ بھی دے تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کے لیے اچھا ہونے کے خیالات یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، بلکہ ایک دعا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سکھلائی ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ مجھے میری اپنی نگاہوں میں تو مجھے چھوٹا بنا کہ میں خود کو بڑا نہ سمجھوں، لوگوں کو بڑا سمجھوں، خود کو حقیر سمجھوں، وجعلنی فی اعین الناس کبیرا، اور اللہ لوگوں کی نگاہوں میں میرا مرتبہ بڑا رکھے، میں اپنی نگاہ میں تو خود کو چھوٹا سمجھوں، خود کو بڑا نہ سمجھوں، کیونکہ اپنی نگاہ میں خود کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے، یہ ریا ہے، یہ اخلاص کے خلاف۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں کسی کے حوالے سے اچھائی کے خیالات، نیکی کے خیالات آ جاتے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، یہ اخلاص کے منافی نہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کے